کبھی کسی نے فاروق سہیل وڑائچ نہیں کہا؟ بے شمار لوگوں نے کہا. مزے کی بات یہ کہ اگر آپ میرا جا کے وہاں پہ سرچ کریں نا گوگل پہ, تو وہاں پہ بھی لوگ یہ نام لکھ کے یا سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ میرا نام لکھ کے نا وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا سین ہے ان کا. بلکہ بعض دفعہ لوگ گالیاں میری گالیاں ان کو دیتے ہیں. کیونکہ میں نے کچھ 6 ماہ پہلے فاروق شہباز وڑائچ ایڈٹ کر کے لکھا ہے, میں نے بھی سہیل لکھا ہوا تھا. اچھا, تو آپ کو یعنی یہ لگتا تھا کہ جس طرح میری نہیں, غلطی سے کہہ دیا وہ, میں خیال فلو میں لکھ گیا میں اس کو. ہاں یہ ایسا ہوتا ہے, بلکہ بعض تقاریب میں کوئی بلا بھی جاتے ہیں کئی لوگوں نے اس طرح سے. باقی یہ بات فلو والی ہے, یہ فلو میں ہو گیا تھا وہ. میرا خیال وہ سہیل وڑائچ ہم اتنا کہتے سنتے ہیں کہ وہ اس سے وہ ایک فلو وہ اس میں چلا گیا, پھر میں جا کے صحیح کیتا. کیونکہ عادت نہیں نا یہ سہیل وڑائچ صاحب سر ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੇ سہیل وڑائچ صاحب ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ہے میرے نال. پھر میں نے باقاعدہ اس کو ایڈٹ کیا ہے جا کے کہ یار یہ شرمندگی والی بات ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اچھا وہ مجھے لگتا ہے کہ, اور آپ کو بھی کیا ایسا لگتا ہے کہ آپ کے میڈیا کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ سی ایم کے ساتھ جو آپ کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی, آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. وہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کیا آپ کی لائف میں کیا ہوتا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال کے بارے میں کہتا ہوں کہ سوال جو ہے نا یہ خدا کی طرف سے ایک عطا کردہ ایک آپ کا کیسے بلیسنگ ہے, اور یہ وہ لمحہ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں یار اب ایم ہی گل لگی ہے, تو میں کہتا ہوں یار میری زندگی بدلی ہے, ٹھیک ہے نا. 15-20 سیکنڈ کا وہ ہوگا سارا چنک, لیکن وہ ایگزیکٹلی میں بتاتا ہی ہوں کہ جب میں نے وہ کیا اور گیا بھی, میں پورا واقعہ تفصیل سے بتا رہے ہیں آپ نے کہ کیسے, کہاں, بیسیکلی پلیٹ فارم کون سا, اور ذہن میں کیا پہلے سے سوچا ہوا تھا یا ایک دم سے آیا, کس طرح ہوا, اس کے بعد کا رسپانس کیا تھا؟ اچھا بیسیکلی ہوا یہ کہ میں ایک چینل کے لیے پروگرام کر رہا تھا اور وہاں پہ مجھے اچھے پیسے مل رہے تھے. تو ساتھ میں انہوں نے ایک دن حکم نامہ آیا کہ آپ نے ساتھ میں سیکریٹریٹ کی بیٹ بھی کرنی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ چینل والے بڑے اچھے ہیں, آج بھی میرے دوست ہیں. میں چلا گیا تو پہلا دن تھا یہ میرا. تو پتہ یہ چلا سیکریٹریٹ کے اندر تو وزیر اعلیٰ عام طور پہ نہیں آتے, کوئی میٹنگ ہو ہائی پروفائل آتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں عثمان موضوع, ابھی 1 مہینہ ہوا تھا, وہ تشریف لا رہے ہیں, فائنانس کیبنٹ کی کوئی میٹنگ ہے اور اس طرح سے کچھ ہے. تو ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو میں تو پہلے دن جا کے ڈھونڈ رہا تھا کہ بھائی کدھر جانا ہے, کدھر بجنا جا کے, یہ بیٹ کیا ہے. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سیکریٹریٹ کی جو پچھلے 20-25 سال سے کر رہے ہوں گے وہ بڑے بڑے جن ہوں گے رپورٹر جو ہیں وہاں پہ, تو وہ لفٹ ہی نہیں کروا رہے. اب ہم کوئی اتنے ہے بھی نہیں تھے. تو جا کے میں نے سلام وغیرہ لی, انہیں کہا یار میں نے نا یہ مجھے مل گئی ہے بیٹ, تو آپ نے میری مدد بھی کرنی ہے. انہوں نے جو رسپانس وہ دیتے ہیں وہی دیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اتنے دن میں پتہ چلا کہ سی ایم صاحب آ رہے ہیں. تو اب مجھے لگا کہ یار پوچھا تو ان کا یار یہ 2-3 گھنٹے کی میٹنگ چلتی ہوتی ہے. اوکے, تو یہ 5-6 سال پرانی بات ہے سر, بزار سا 4 سال پہلے پرانی بات, 4 سال, اوکے 5 سال پہلے 2018 میں ہے نا, 5 سال. تو آج یہ 2023-24 آ گیا, وہی 5 سال. ٹھیک ہے اوکے. تو پتہ چلا بزار صاحب تشریف لائے ہیں اور بزار صاحب 2-3 گھنٹے رہیں گے یہاں پہ. بعد میں پتہ چلا جلدی میٹنگ ختم ہو گئی ہے. تو وزیر اعلیٰ جب نکل رہے تھے وہاں سے, نکل کے وہ جا رہے تھے, تو 4-5 جو لوگ تھے سیکریٹریٹ کے, تو سارے تو مشہور لوگ تھے. تو جو سیکیورٹیز والے ہیں انہیں کور کر لیا. میں اس میں سے اکیلا تھا جس کو وہ نہیں جانتے تھے کہ کون ہے. تو انہیں ایسے لگا جیسے کوئی سائل ہوگا یہاں پہ. تو میں ایک بینچ پہ بیٹھا تھا. اب مجھے بڑے تجسس تھا کہ یار یہ وزار صاحب کون ہے. اس سے پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی چودھری سرور صاحب کے گھر پہ, وہاں پہ بھی ہم نے اسی طرح کے سوال پوچھے. تو یہاں پہ نا اب اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ 1-2 دن پہلے نا کچھ وزیر آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو وہ ہنس رہے تھے کہ جو نیا وزیر اعلیٰ آیا بالکل ہی فارغ ہے, نہ کوئی فائل پڑھنی آتی ہے اور یہ وہ. اور ایسا ہی ہوا, بعد میں لوگوں کو پھر پتہ بھی چلا. تو میرے ذہن میں یہ سوال گونجا کہ واقعی اس بندے کو فائلیں پڑھنی نہیں آتی, تو اس کو چیف منسٹر بنا دیا. تو اب اتنا پتہ بھی نہیں تھا چیزوں کا. تو وہ وزار صاحب آتے گئے سیکیورٹی والے ان کے ساتھ آ رہے ہیں. تو میں بینچ پہ بیٹھا ہوں, میں نے موبائل ایسے پکڑا ہوا ہے اور میں نے ویڈیو کھول لی ہے. تو میں نے کہا جب یہ بالکل پاس آئیں گے نا تب میں پھر کروں گا. جب بالکل پاس آئے تو پھر میں نے ان سے وہ سوال پوچھا, وہی فائلوں والا سوال تھا. تو اب وہ ان کے لیے بڑی اچانک والی صورتحال تھی. انہوں نے میری طرف دیکھا, میرا سوال دہرا دیا. اب وہ میرے کیمرے میں آ گیا, محفوظ ہو گیا, اور وہ جواب دینے لگے, لیکن وہ سمجھ نہ آئے کیا جواب دوں. تو ان کے سٹاف نے کہا کہ سر رہنے دیں, جواب نہ دیں, کوئی بڑی بات ہو جائے گی. تو یہ اتنی سی بات ہے, یہ میں نے ریکارڈ کر لیا. ہوا کیا کہ 1-2 نا پرانے City 42 کے رپورٹر ہیں, بہت قدیم رپورٹر ہیں, یہ مشہور رپورٹر ہیں.
تو وہ کہیں پہ غائب تھے. وہ آئے بھاگے بھاگے, انہوں نے کہا یہاں پہ کیا ہوا ہے 2 منٹ پہلے. یعنی کسی نے بتایا کہ یار نویں وزیر اعلیٰ کو منڈا ہے, انہیں سوال پوچھ لیا ہے تو سیکیورٹی کو بلا لیا گیا, یہ وہ, یعنی ایک عجیب و غریب سچویشن ہوگی وہاں پہ. اب مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگے اندر سے کہ یار یہ میں نے کر کے دیا, اور میں نے وہ اپنے چینل کو بھیج دیا. چینل نے وہ تھوڑا بہت وہ چلایا, لیکن وہ اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے چوہان صاحب, انہوں نے ان کو پتہ چلا نا, تو وہ بڑے اوور ایفیشینٹ تھے, انہوں نے نا فٹافٹ فون کر کے اتروا دیا. میں نے کیا کیا, سوشل میڈیا پہ لگا دیا اپنے, اور سوشل میڈیا پہ لگا دیا. میرا نا اس طرح سے موبائل بند ہو گیا یا انٹرنیٹ بند ہو گیا, کیا ہوا اس طرح کی اب تو وہ چینل بتا ہی دیں, میں خیر کھوج بھی لوں گا لیکن نام بتا ہی دیں. اس وقت کوہ نور, شاید لوگ اتنا اچھا کوہ نور, ٹھیک ہے, اوکے. تو وہ نا جناب اس کے بعد نا مجھے فون آنا شروع ہو گیا 1-2 گھنٹے بعد. دنیا نیوز سے فون آیا, اور اسی طرح مختلف چینل سے فون آیا کہ ہم اس کو ویڈیو کو یوز کر سکتے ہیں. میں نے کہا جب تک یہ سوال میں نے پوچھا نہیں تھا, یہ میرا تھا. جب میں نے پوچھ لیا تو اب یہ اوپن ہے, جہاں مرضی جدھر مرضی یوز انہوں نے ہیڈ لائنز میں پبلک سے فون آیا, ادھر ادھر سے جہاں سے آ سکتا تھا, siyaset.pk جو بھی اس طرح کی چیزیں انہوں نے اٹھا لیا. اور قصہ مختصر یہ کہ رات تک مجھے اندازہ ہوا کہ گیم بڑی پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی وقت نا ہمیں اسی رات یا اسی وقت وزیر اعلیٰ نے بلا بھی لیا. اچھا, بلا لیا وزیر اعلیٰ نے. وزیر اعلیٰ نے بلا لیا تو وزیر اعلیٰ نے بلا کے مجھے پہلی مرتبہ کہا, میں پہلی مرتبہ انٹریکشن ہو رہا تھا, تو مجھے کہا کہ آپ لاہور سے ہیں نا, اس لیے مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں بالکل نہیں, میں آپ کی ڈویژن سے ہوں, میں ڈی جی خان ڈویژن سے. تو وہ اس کے لیے یہ بھی انیکسپیکٹڈ تھا, وہ یہ سمجھ رہا لاہور کا کوئی ہوگا, شرارتی سا کوئی. ہاں, تو میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں تو آپ کی ڈویژن سے ہوں. تو اس نے سوچا اچھا. پھر اس نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ مجھے فائلیں پڑھنی نہیں آتی, اور ساتھ میں اس نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا میں کام کر رہا ہوں, میں تو بہت کام کر رہا ہوں. تو ساتھ میں اس نے ایک اپنے لڑکے کو بلایا, اس نے کہا ان کو اندر لے جائیں اور لوگوں سے ملوائیں, پتہ چلے. ان دنوں بڑا رواج تھا, لوگ آتے تھے ڈی جی خان سے, پگڑیاں انہوں نے پہنی ہوتی تھی, سردار یہ وہ, تو ان کا نیا وزیر اعلیٰ بنا تھا بزار قبیلے کا, تو وہ آتے تھے انجوائے کرتے تھے وہاں پہ آ کے. تو انہی میں سے لڑکا مجھے لے گیا ایک بندے کے پاس, جو پڑھا لکھا لڑکا تھا, اس کے پاس وہ لے گیا. اس نے کہا ذرا سر کے بارے میں بتائیں انہیں. تو وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ جو عثمان بزار ہے نا, یہ نا سائیں آدمی ہے. تو وہ بیسیکلی ان کی درویشی بتا رہا تھا, سادگی بتا رہا تھا, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا سوال ٹھیک ہے اور یہ ایسے ہی ہے. تو اس نے کہا جی میں ان کا اکاؤنٹ دیکھتا ہوں بزار صاحب کے والدین کا, یہ وہ, تو ان کے سارے بھائی بڑے تیز ہیں, بہت چلاک ہیں. یہ ان میں سے بھائی ہے جو سب سے بڑا سادار, یہ حساب لگ گیا پنجاب دا کی ہونے والا ہے, سادہ دا ایک حال ہے, اگے کی ہونا ہے باقی. بس پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ریسٹ از ہسٹری کے پنجاب میں کیا ہوا, خان صاحب کس طرح گئے, خان صاحب کا جو زوال شروع ہوا, اس کے پیچھے عثمان بزار تھے, سول ملٹری جو کلیش ہوا اس کا آغاز عثمان بزار سے ہوا, کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ان کو گالیاں پڑتی تھی عثمان بزار کے نام سے. باقی آپ کے سامنے ہے جو ہوا, اس سوال جو ہے وہ ہمارا ہٹ ہو گیا. اس کے بعد عثمان بزار کو جب بھی اتارنے کی بات ہوتی تھی تو وہ میڈیا والے وہ کلپ چلانا شروع کر دیتے تھے. تو اس کے بعد ہی پھر آفر آئی ادھر ادھر, پورا ماحول بن گیا, پھر کام چلتا رہا, پھر کام چل گیا. اور پھر لوگوں نے کہا بھی, بلکہ مجھے یاد ہے بعد میں فیض اللہ نئی صاحب سے تو میرا پہلے ہی تعلق تھا, حسان جو ہے یونیورسٹی کے زمانے میں سلام دعا ایسے ہوئی, لیکن نا وہ نہیں ہوا. تو کہتا ہے یار جب پہلی مرتبہ جب ہم نے یہ سنا نا آئی ایس ایف والے, پی ٹی آئی والے, تو ہم نے آپ کو بہت برا بھلا کہا, لیکن ایک ٹھیک 6 مہینے یا سال بعد ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے. وہ واقعی میرے ساتھ کھڑے تھے. وہ کہتے یار یہ بالکل ٹھیک, یہ صحیح بات ہے, ہاں صحیح بات ہے. اور انکمپیٹنٹ بندہ لگایا تھا عمران خان صاحب ایسے ہی. اور پھر بعد میں پارٹی نے کہا, مزے کی بات ہے, بعد میں میری بزار صاحب کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہو گئی. اچھا, جب وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے, ابھی ہے رابطے میں؟ اچھا ابھی تو پچھلے کوئی 5-4 ماہ سے نہیں ہے جب سے انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑ دی, لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے تو میں پھر باقاعدگی سے ان کے چیمبر جاتا تھا, ہم پھر بیٹھتے تھے, اور بعد میں مجھے پتا چلا یہ واقعی اتنا سادہ آدمی ہے. یعنی یہ صرف باتیں نہیں